الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے مامی کی زینت، معزز علماء، خطبہ، شعراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ذرا بھائی جنہیں مرنا ہو وہ میری تقریر ضرور سنیں، اس کے علاوہ کسی آدمی سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ جتنی عورتوں کو مرنا ہو وہ بڑے خیال سے، بڑے غور سے میری تقریر سنیں۔ جنہیں مرنا ہو وہ بیٹھے آرام سے۔ ایک حصہ اس کے اوپر بھی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا نا کیا حال ہے، تو پورے مجمع کو کہنا چاہیے تھا دل سے الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ مگر آواز ایک آدمی کی بھی نہیں ہے۔ میں پھر سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ۔ پیچھے والے لوگوں کو بھی یاد ہے نا، تو ذرا زور سے کہیں کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھے، آرام سے بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے میں زیادہ سکون ہے کھڑے ہونے کے مقابلے میں، بیٹھے آرام سے۔ اب ذرا خاموش ہو جائیں، ذرا خاموش ہو جائیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں خاموش ہو جائیں۔ اے بھائی چائے والے بھائی یار تو چلا جا، ہم تو ایک سے ہی پریشان ہیں۔ آپ آرام سے بیٹھے ہیں اور ادھر جو کھڑے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ہاں بس مبارک آپ کو۔ بس اب ضروری تھوڑی نہیں ہے سب لوگ سنیں گے۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ ضروری تو نہیں ہے سب سنیں گے۔ ادھر دیکھیں بھائی، کوئی ضروری ہے کہ سب سنیں گے؟ ادھر دیکھیں، آپ بتائیں ضروری ہے کہ سب سنیں؟ بتاؤ مجھے۔ کچھ لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں کہ موسیٰ تمہارا دنیا میں سب سے زیادہ قریبی دوست کون ہے؟ تو عرض کرنے لگے مولا وہ ایک درزی ہے، اس سے میری دوستی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس سے کچھ مانگو گے تو وہ درزی تم کو دے دے گا؟ عرض کی رب امید تو ہے کہ دے دے گا، پرانا دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر درزی ہے تو جاؤ اس سے ایک سوئی لے آؤ۔ تو پہلے مشینیں نہیں چلتی تھی، سوئی سے سلائی ہوتی تھی۔ کہا جاؤ ایک سوئی لے آؤ، اور موسیٰ گئے اور جا کے بولے آج تو میرا پرانا دوست ہے، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج مجبوری میں مانگتا ہوں، ایسا کر ایک سوئی دے دے۔ اس نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور ایک سیکنڈ کے بعد کہا میں نہیں دوں گا، اور میں مانگ بھی تجھ سے سوئی رہا ہوں، کوئی بڑی تو چیز نہیں مانگتا، تیرے پاس تو کافی سوئیاں ہوں گی، ایک سوئی دے دینا۔ اس نے کہا نہیں دوں گا۔ موسیٰ واپس چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سوئی مل گئی؟ حالانکہ سب جانتا ہے سوئی مل گئی؟ عرض کی رب نہیں ملی۔ کہا پھر سے ٹرائی کر۔ پھر گئے موسیٰ، جا کے بولے یار جب میں بادشاہ کے محل میں تھا تجھ پہ کتنی میں نے عنایات کی، کتنے میں نے احسانات کیے، اس کے بدلے میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگتا، آج مجبوری میں کہہ رہا ہوں ایک سوئی دے دے۔ اس نے سارا ڈبہ اٹھا کے کہا موسیٰ جتنی چاہیں اتنی سوئیاں اٹھا لو۔ موسیٰ نے ایک سوئی اٹھائی، رب کی بارگاہ میں پہنچے، رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ مل گئی؟ کہا رب مل گئی، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ پہلے بھی میرا دوست تھا، وہ اب بھی میرا دوست ہے، پہلے اس نے ایک سوئی نہیں دی، اب سارا ڈبہ سامنے کر دیا، بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کر، سن پہلے اس کے دل میں نہ دینے والی بات میں نے ڈالی تھی، بعد میں دینے والی بات بھی میں نے ڈال دی ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کے دل میں بیٹھنے والی بات میرے رب نے ڈال دی۔ آپ بیٹھے نہیں ہیں، بٹھا لے گئے، آئے نہیں ہیں، بلائے گئے۔ حضور کی محفل میں کوئی بغیر بلائے
جلدی بولو ذرا، آتا نہیں، اور جب بغیر بلائے آتا نہیں تو حضور کریم اتنے ہیں پھر خالی ہاتھ جاتا نہیں، جھولیاں بھی بھر کے بھیجتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے یار آپ کو بولنے کی طاقت بھی دی ہے، حضور کے نام پہ وہ بھی بولتا ہے جس نے کبھی بولنا ہی نہیں سیکھا ہو۔ کوئی میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی بولتا ہے جس نے کبھی بولنا جانتا ہی نہیں ہو۔ اللہ نے تو آپ کو یار حضور کی بات ہے، آپ کو بولنا چاہیے۔ اللہ بڑا کریم ہے، بولنے والوں کو جو دل سے اس کا نام لیتا ہے بلکہ بے اختیار بھی نام لیتا ہے۔ اگر انسان کو پتا بھی نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں پھر بھی وہ بڑا کریم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ کرے گا مولا میں نے تو کبھی تیری کہنا نہیں مانا، مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی میں نے تیرا کہنا مانا ہو، تو نے مجھے بخش کیوں دیا، میں تو دنیا کا سب سے بیکار انسان ہوں، تو نے مجھے بخش کیسے دیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا او بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ ایک رات تو سوتا تھا تو سوتے تو نے کربٹ بدلی، اور جب کربٹ بدلی تجھے ہوش نہیں تھا مگر تو نے کربٹ بدلتے بدلتے کہا یا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا۔ تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، آواز ذرا بڑھاؤ ہلکا سا۔ دیکھو ہاتھ تو نہیں کہیں گے ہم، ہاتھ پہ تو بڑا اختلاف ہو جاتا ہے، آپ بس ایسے کہو زور سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اگر کوئی اس پہ بھی اختلاف کرے گا تو ہم بلوانا بھی بند کر دیں گے، کیونکہ بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ دنیا میں ہیں، جنہیں کچھ نہیں آتا وہ اختلاف کرتے ہیں، اور جنہیں کچھ آتا ہے وہ حضور کے دین کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹھے آرام سے۔ تو آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، ادھر دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں وہ بھی بولا جس نے کبھی بولنا نہ سیکھا ہو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، سرکار میں خود نہیں آیا میری بیوی نے بھیجا ہے۔ میری بہنیں سنیں آپ بھی سنیں۔ حضور نے فرمایا کیوں کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور میرے اولاد کوئی نہیں تھی تو میری بیوی راتوں کو روتی تھی، اسے چاچی پھوپھی خالہ کہنے والے تھے مگر کوئی ماں کہنے والا نہیں تھا۔ یا رسول اللہ اس نے کئی مرتبہ دعائیں مانگی، اس نے بڑی روئی، اللہ کا کرم ہوا وہ حاملہ ہو گئی، وہ اللہ کا کرم ہوا امید ہو گئی، اور جب امید ہوئی تو وہ راتوں کو رو رو کے سجدے کرتی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دے دی، رب العالمین تو نے کرم کیا کہ میں آج حاملہ ہوں اپنے کرم تیرے کرم سے۔ یا اللہ وہ بڑا شکرانے ادا کرتی تھی حضور سے۔ وہ صحابی عرض کرتے حضور مگر کچھ دنوں کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو میں بھی بہت خوش ہوا، میری بیوی نے بھی شکرانے کے نفل پڑھے، ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر کچھ دنوں کے بعد جب بچہ بڑا ہوا تو میں بھی روتا ہوں میری بیوی بھی روتی ہے۔ یا رسول اللہ بات یہ ہے میرا بچہ کاں کی کو کرتا ہے، بولتا نہیں ہے، نہ ماں کہتا ہے نہ باپ کہتا ہے، میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا بیٹا باپ کہہ دے۔ اور میری یا رسول اللہ میری بیوی کہتی ہے حضور کی بارگاہ میں چلے جانا اور کہہ دینا حضور سے کہ میرے آقا ایک بار بس ماں کہہ دے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک بار ماں کہہ دے میرا بچہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بھاگ یہ ہے، قربے بات یہ فرمایا بچے کو لے کے آؤ، بچہ آ گیا، حضور نے فرمایا بچے سے کیا تو بولتا نہیں ہے؟ اس نے گردن ہلا کے اشارہ کیا، سرکار نے فرمایا تو ابھی تک تو نہیں بولا مگر تجھے ابھی بولنا ہوگا، بتا میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپنی طرف راغب کر رہا ہوں، تقریر تو شروع کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی حالات، آپ ذرا کہیں اور نہیں کرتا اتنی دیر، آپ ذرا زور سے ایک مرتبہ حضور کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں بھائی ہاتھ نہ اٹھانا بھائی، ایسی بولو زور سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ مولانا صاحب کہاں گئے؟ مولانا نور محمد صاحب، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں امام علی مقام کی کوئی منقبت ایک پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کہا تو وہ منقبت پڑھ دیں آپ، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ حالانکہ میری آواز ہمارے بھائی گلفام اسانی کی طرح تو نہیں ہے، یہ تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو چھوٹے موٹے ایسی اپنے دو تین شعر اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دیتے ہیں بھائی، اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ تو دل لگا کے کہہ دو ذرا ایک بار یا حسین، دل لگا کے کہو نا، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت
مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ اور آخری شعر سن لو، چونکہ مولانا کی فرمائش تھی تو ایک آخری شعر اور سن لو۔ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میں بات شروع کر رہا ہوں اپنی، بڑے آرام سے سن لیں، شروع کر رہا ہوں۔ میری آج کی جو تقریر ہے وہ اکثر انشاءاللہ اکثر تقریر جو ہے وہ شکر کے موضوع پر ہے، حالانکہ آپ کے لیے بڑا الگ سا موضوع ہوگا، مگر میں اسے ضرورت سمجھتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، کس بات پر شکر ادا کرنا؟ ادھر دیکھیں، کس بات پر شکر ادا کرنا؟ بھئی اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو نعمت تو پتہ تو ہونا چاہیے نا، کون سی نعمت ہمارے پاس ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے نعمت کون سی پاس ہے؟ تو پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا۔ بھائی عزیز بستامی گزر کے جاتے ہیں، کتا دیکھتا ہے، بھونکتا ہے، روتے ہیں۔ بھائی عزیز بستامی تصوف کے 10 امام ہیں، اس میں ان کا نام آتا ہے۔ بھائی عزیز بستامی کون ہے؟ ان کی والدہ کہتی میرا بیٹا اتنا بڑا اللہ والا تھا کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھا اور میں جب لقمے کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی کسی نوالے کی طرف کھانا کھانے کے لیے، تو اگر اس نوالے میں شک ہوتا تھا یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو میرا بیٹا اندر میرے پیٹ کے ٹکرے مارنے لگتا تھا۔ بیٹھ جا، بیٹھ جا، ادب سیکھو ذرا۔ ہاں، کیا کرنے لگتا تھا بولو؟ اچھا آپ کا جو ادھر کا مزاج ہے، معاف کیجئے، تھوڑا ہنسنے ہنسنے کا مزاج ہے نا، تھوڑا سا مولانا صاحب آتے ہیں تھوڑا سا ہنسنا ہو جاتا ہے، معاف کرنے میں مجھے تو، میں تو نہ تو کوئی مسخرہ ہوں اور نہ مجھے ہنسنے کو دل چاہتا ہے۔ بھائی میں تو خادم آدمی ہوں، میں جب اسلام میں نے پڑھا ہی نہیں ہنسنے کی کوئی بات، قرآن پڑھتے پڑھتے کبھی کسی کو ہنستے ہی نہیں دیکھا میں نے، نہ حدیث پڑھتے ہنستے دیکھا، میں نے تو اسلام سے رونا سیکھا ہے۔ خوف سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی عزیز بستامی کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتا بھونکتا ہے، روتے ہیں۔ 1 سال کے بعد مریدوں نے پوچھا حضور 1 سال ہو گیا، یہ کتا روز آپ کو بھونکتا ہے اور آپ روتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے؟ ہم تو نہیں سمجھتے، آپ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کتا جب میں نکل کے جاتا ہوں تو کہتا ہے بھائی عزیز تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا۔ اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے حَلَا تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا دور گزرا ہے، یہ جو آج اکڑا پھرتا ہے نا انسان، یہ جو آج تکبر کرتا ہے، اس کے اوپر ایسا دور گزرا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا، یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، میں نے اپنی مہربانی سے انسان بنایا۔ یار انسان بنا کے پھر کرم اس کا رکا نہیں، اس کریم کو ذرا غور تو کرو، کبھی سجدہ لگا کے شکر ادا کیا ہے کہ انسان بنا کے اگر چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر تو جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ نے انسان بنانے کے بعد پھر تمہیں مسلمان بنا دیا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کوئی آپ نے آبیدن پتر نہیں بھیجا، مسلمان بنا دیا۔ یار پھر مسلمان بنانے کے بعد کرم کتنا ہوا؟ کرم کوئی نہیں مانگا، بالکل آپ نے کوئی بھی پتر نہیں لکھا، آپ نے ایک مرتبہ گزارش نہیں کی، مگر اس نے پہلے مسلمان انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد آپ نے تو کوئی دعا نہیں مانگی، مگر 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ نبی نہ بنا، اپنے حبیب کو امتی بنا دے۔ اور جب ہم پیدا ہوئے اللہ کا کرم یہ تھا کہ جب امام نے ہمیں کانا گود میں لیا اور جب کانوں میں اذان پڑی تو کہہ دیا او پیدا ہونے والے تیرے نصیب پہ قربان چلا جاؤں کہ تو پیدا بھی ہوا ہے تو آمنہ کے بیٹے کا نوکر بن کے پیدا ہوا ہے، تو امت رسول کی بن کے پیدا ہوا ہے۔ یار ذرا غور تو کرے، میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟
چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اس کے بعد کرم آگے بڑھتا گیا. یار آج امتیوں میں 73 فرقے ہیں, کوئی میاں بدعقیدہ ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی رافضی ہے, مگر اللہ کا کرم یہ ہوا ہمارے اوپر کہ جب ہمیں پیدا کیا نا تو یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا بلکہ یار کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. بول لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ بولو نا, بولو بھائی, ممبر پہ بیٹھو تو تھوڑا بول لیا کرو. اچھی لگ رہی زور سے بولو سبحان اللہ. یار انسان ہونے پہ شکر ادا کیجئے, مسلمان ہونے پہ شکر ادا کیجئے, امتی ہونے پہ شکر ادا کیجئے. پھر شکر ادا کیجئے کہ آپ بدعقیدہ نہیں ہیں, اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہے نا. کرم آپ پر ہوا کہ اللہ نے آپ پر انعام کیا. اس کے بعد ذرا غور تو کرے, ہم اگر شکر ہی نہیں ادا کرتے, دیکھو تو اس کا انعام انسان بنا کے پہلا انعام کیا, مسلمان بنا کے دوسرا کرم کیا, اس کے بعد امتی بنا کے تیسرا کرم کیا, پھر اس کے بعد سنی صحیح العقیدہ بنا کے چوتھا کرم کیا. اور ذرا غور تو کرو آپ, مگر ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ کوئی پوچھو آج کے زمانے میں, کسی پوچھو کیا حال ہے آج کے زمانے میں, پوچھو کسی کیا حال ہے تو کہتا ہے بس آپ ٹھیک ہے, کٹ رہی ہے, کاٹ رہا ہوں, محنت مزدوری چل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. یعنی پہلے بے شمار شکوے کرتا ہے, پھر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. آج کیا نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ذرا غور تو کرو. پہلے کے زمانے یہ تھے کہ آپ کو اگر کشن گنج یا آپ کو بارسوئی یا آپ کو کسی دور جگہ جانا ہوتا تھا تو آپ کو لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا. یعنی آپ کے اور میرے بزرگ بیل گاڑیوں سے جایا کرتے تھے. آپ غور کریں, پہلے لائٹ نہیں تھی, اگر گرمی ہے تو کوئی پنکھا نہیں تھا. آپ دیکھیں پہلے جو ہے وہ گرمی میں پنکھا نہیں تھا, اے سی نہیں تھی. آپ دیکھیں پہلے کے زمانے ایسے گزرے ہیں کہ میاں ان لوگوں کے پاس جوتے تک نہیں تھے. میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں میں دیکھا تھا کہ ایک کے پاس جوتے ہوتے تھے, وہ دوسرے سے کہتا تھا یار ذرا اپنے جوتے دے دے, میں ذرا شادی میں جا رہا ہوں. کپڑے ہوتے تھے تو کپڑے مانگ لیا کرتا تھا. ذرا غور تو کریں آپ, آج کے زمانے میں ہر گھر میں کتنا رزق, کتنا کھانا بھرا ہوا ہے, مگر پہلے فاقے کیا کرتے تھے لوگ. عید اور بقرہ عید پہ گیہوں کی روٹی ملتی تھی, مگر آج ہر گھر میں اناج ہے, ہر گھر میں آٹا ہے. مگر ذرا غور تو کریں, وہ لوگ جو بغیر لائٹ کے زندگی کاٹ گئے, وہ لوگ جو بغیر گاڑیوں کی زندگی کاٹ گئے, وہ لوگ جو بغیر پنکھوں کی زندگی کاٹ گئے, جو آج قبروں میں ہے, وہ میرے اور آپ کے ماں باپ وہ جو قبروں میں ہے نا, ان سے جب کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو وہ دل سے کہتے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے. ایسے نہیں کہتے تھے زبان سے, بلکہ ان کا دل کہتا تھا, ان کا جسم کہتا تھا, ان کا انکل کہتا تھا. کیونکہ میاں حضور فرماتے ہیں, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, مومن سے جب پوچھا جائے کیا حال ہے تو وہ یہ نہیں کرتا یہ ایسا ویسا, وہ کرتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور میں کہتا ہوں آپ چاہے کتنی بھی پریشانی میں ہو, کتنی بھی تکلیف میں ہو, آپ کے گھر میں چاہے کتنی بھی بڑی بیماری ہو, آپ کا جتنا بھی کاروبار نہیں چلتا ہو, آپ پر کتنے بھی غم ہو, مگر واصف علی واصف فرماتے ہیں انسان جس دن شکر ادا کرنا شروع کرتا ہے آدھی پریشانی تو اسی دن دور ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب, شکر ادا کرنا سیکھو, نہ شکری سے باز آؤ. ذرا غور کرو آپ, یہ نہ شکری ہم نے کتنی کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, ذرا آپ ذرا گنتے چلے جائیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ذرا غور کریں, شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی, بڑے پیر, دستگیر, فتوح الغیب میں ارشاد فرماتے, غوث العظم کو جانتے, فرماتے غوث اعظم میرا نام کوئی میری بغیر مرضی کے نہیں لے سکتا. اور فرماتے ہیں میرے مرید جب تک تو مجھے یاد کرتا ہے تب تک تو نقصان میں نہیں ہے, کیونکہ تو مجھے یاد نہیں کرتا بلکہ عبد القادر تجھے یاد کرتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں, غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں, اور ناشکری کرنے والوں, اللہ کی شکایتیں دوسروں سے لگانے والوں, یہ شکایت نہیں ہے, یہ کہنا, اب دیکھو آپ, یہ کہنا گرمی بہت ہو رہی ہے, یہ شکایت ہے. ادھر دیکھو کیا یہ گرمی بہت ہو رہی ہے, سردی بہت ہو رہی ہے, بارش بہت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ سب شکایت ہے. اچھا آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں گرمی بہت ہو رہی ہے, بہت ہو رہی ہے, بہت ہو رہی ہے, کہ آپ دیکھیں حرارت کچھ کم ہو جائے گی, گرمی کی حرارت کچھ کم ہو جائے گی, بتائیں مجھے کچھ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا؟ اب پھر کیوں کہہ رہے ہو جب نہیں ہوگا؟ آپ کہتے رہو سردی بہت ہو رہی ہے, بہت ہو رہی ہے, بہت ہو رہی ہے, کچھ کم ہوگی؟
آپ کہہ رہے ہو ہوا بہت تیز چل رہی ہے، کچھ کم ہوگی؟ بتاؤ، مگر ہمارا نام کس میں لکھ گیا؟ اعتراض کرنے والوں میں، وہ بھی کس پر؟ اللہ پر۔ غوث اعظم فرماتے ایک ولی رہتا تھا آئرلینڈ میں، ایک جزیرے میں، سمندر کے بیچ میں جو ایک جگہ ہوتی ہے، بیچ میں ادھر ادھر کچھ نہیں ہوتا، جزیرہ ہوتا ہے، اس میں رہتا تھا۔ ایک دن بارش ہو گئی تو اس نے کہہ دیا بارش کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو انسان کوئی رہتا نہیں، تو یہ بارش کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ بارش کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جا، آج کے بعد میں نے تیرا نام مردودوں میں لکھ دیا۔ ولی تھا، مردود ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے موسم پہ اعتراض کیا۔ گرمی، مجھ سے ایک صاحب نے کہا سردی بہت ہو رہی ہے، کیا کہا؟ تو میں نے کہا یار سردی نہیں ہو رہی ہے، اللہ رتیں بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے۔ بدلتی ہوئی رتوں میں رب ہے۔ ادھر دیکھ کے توجہ کریں، دیکھیں یہ گرمی اللہ کرتا ہے۔ ایک بار ہوا مدینے میں بہت تیز چل رہی تھی، کیا چل رہی تھی؟ بولو سب لوگ بولو، ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ تو میرے نبی نے ارشاد، ایک صحابی نے کہا ہوا حضور بہت تیز چل رہی ہے، فرمایا خاموش، یہ ہوا چل نہیں رہی ہے، اسے میرا رب چلا رہا ہے۔ جلدی بولو۔ تو آج کے بعد گرمی کو ادھر دیکھو، سمجھ آ رہی ہے؟ سردی کو اچھا دیکھو، پھر غوث اعظم ارشاد فرماتے او اللہ کی شکایتیں لگانے والے، اللہ کی شکایت لگانی تو اس سے لگا جو اللہ سے زیادہ رحیم اور کریم ہو۔ کیا کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ ادھر دیکھو، کیا کوئی ہے؟ اللہ کی شکایتیں لگانے والا، اس کی نعمتوں کو غور کرو، تمہارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ کو بتاؤں کون کون سی نعمتیں ہیں؟ ادھر دیکھو بتاؤں، ایک حدیث سنو، بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل میں عابد تھا، اس نے 400 سال عبادت کی۔ کتنے سال بولو؟ 400 سال عبادت کی۔ 400 سال عبادت کرنے کے بعد ہماری تو اگر موت نہ آئے نا، اب حالانکہ بوڑھے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں محفل میں دیکھا کرو کم بوڑھے ملیں گے، جوان زیادہ ملیں گے، اس کا مطلب یہ لوگ بوڑھے کم ہو پاتے ہیں، پہلے ہی مر جاتے ہیں، ہے نا؟ بوڑھے نیچے کر لو بیٹے، موبائل نیچے کر لو بیٹے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے یار۔ ادھر دیکھو، دل میں اتارو، کوئی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہوتا سوشل میڈیا۔ ادھر دیکھو، بس میری طرف دیکھو، اپنے آپ تو لے کے جاؤ نا، ہے نا، دوسروں کے لیے لے